مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کو الفاظ کے زور سے، لہجے کے زور سے، آواز کی گرج اور چمک کے زور سے، للکار کے زور سے، روایتی یا منطقی دلیلوں کے زور سے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ کل قسمیں ہیں، ساری قسمیں بیان کرتی ہیں، مگر ہماری دعوت کے پیچھے عمل کی دلیل نہیں ہوتی، ہمارے عمل کی دلیل نہیں ہوتی، ہماری سیرت کی دلیل نہیں ہوتی، ہمارے نمونہ اخلاق کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہم دلیل میں کمزور ہوتے ہیں، دعویٰ اور دعوت بڑا اونچا ہوتا ہے، مگر وہ دعوت پذیرائی اور قبولیت نہیں پاتی کیونکہ پیچھے عمل کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام قانون فطرت کا، قانون قدرت کا، قانون بعثت کا، قانون نبوت و رسالت کا وضع کیا، اس کے ہم مخالف سمت جا رہے ہیں۔ ہمارا زور صرف دعوت پر ہے اور توقع کرتے ہیں کہ مان لی جائے۔ اللہ کے قانون میں زور دعوت سے پہلے دلیل پر ہے کہ دعوت کیسی ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، اثر تب ہوگا کہ دیکھا جائے داعی کیسا ہے۔ داعی کی سیرت نے دعوت کی حقانیت کو ثابت کر دینا ہے، دعوت کی مؤثریت کو ثابت کر دینا ہے۔ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں مگر ہماری سیرت اور کردار سے، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے عمل سے، ظاہر و باطن سے، ہمارے برتاؤ سے، ہماری گفتگو سے جو دعوت دیتے ہیں وہ کہیں جھلکتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دعوت کمزور پڑ گئی ہے دین کی۔ نوجوان نسل پر آج دعوت کا اثر نہیں ہو رہا، معاشرہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہا، اس لیے کہ دعوت دینے والے کے ایون تو الفاظ اور لب و لہجہ ہی دعوت کے منافی ہے۔ جب آپ دعوت کے سٹیج پر بیٹھ کر دوسرے کو گالی دے رہے ہوں گے تو آپ کون سی دعوت ہے اور کس دعوت کی قبولیت کی توقع کرتے ہیں؟ آپ دعوت دے رہے ہیں یا عداوت دے رہے ہیں؟ دعوت کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں۔ آپ دین کی دعوت دیتے ہوئے جب مخالف کو للکار رہے ہوں گے اور ہوئے توئے کے لہجے میں بات کریں گے اور اس کو لتاڑ رہے ہوں گے اور اس کو خلیظ گالیوں سے نواز رہے ہوں گے، آپ کے منہ سے جب نفرت اور حقارت کی آگ نکل رہی ہوگی، دعوت دے رہے ہیں رحمت کی، رحمت للعالمین کی، رب العالمین کی، دعوت دے رہے ہیں الرحمن الرحیم کی، دعوت آقا علیہ السلام کے پیغام رحمت و محبت و شفقت کی دے رہے ہیں، دعوت اعلیٰ اخلاق کی دے رہے ہیں، دعوت آقا علیہ السلام کے خصائل کی دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بلا رہے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے پیغام حق کی طرف جو سراپا رحمت ہے، جس کی رحمت بھی غضب پر چھائی ہوئی ہے، غالب ہے، اور آقا علیہ السلام جو پورے عوالم کے لیے رحمت ہے، بلا رہے ہیں ان کی طرف، اور بلانے کے لب و لہجے میں دھیما پن نہیں، آگ نکل رہی ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، غیظ و غضب ہے، گالی گلوچ ہے، تکفیر ہے، تفسیق ہے، تدلیل ہے، تبدیع ہے، دوسرا بدعتی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، خارج از اسلام ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، اس سے کم لفظ ہی نہیں ہے داعی کے پاس۔ تو یہ تو دین کے خلاف عداوت ہے، اس کو تو دعوت نہیں کہتے۔ دعوت کا تو ایک ہی پیمانہ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے ذریعے دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب دعوت دو اللہ کی راہ کی طرف تو حکمت اور دانائی کے ساتھ دو، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی اچھی دل پذیر نصیحت اور موعظت جو دل میں اترے اس طریقے سے دو۔ اور اگر سامنا ہو جائے مخالف کا، جو منکر ہے، جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، آپ کا مخالف ہے، اگر اس سے ہو جائے، مجادلہ کرنا پڑ جائے، تو آپ ایک توجہ طلب نقطہ ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، علماء کرام، بڑے بڑے صاحبان فکر و نظر، تو دعوت جب عام دیں، پہلی دعوت کے لیے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی موعظت کے ساتھ دعوت دو۔ یہ اپنوں کو دعوت ہے، اپنوں کو دو تو اچھی موعظت کے ساتھ دو،
وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر غیروں کو دو جو منکر ہیں، آپ کے مخالف ہیں، مخالف، اس کو دعوت دو تو حسنہ سے نہیں دینا، اچھی معزت کے ساتھ نہیں دینا، بہت ہی اچھے طریقے سے دینا، وہاں بہت ہی لگا دیا، ہی احسن۔ قرآن مجید کے الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں، اللہ کا کلام لفظوں سے نہیں کھیلتا، کلام الہی ہے، ایک ایک لفظ کو جب اللہ پاک اپنے کلام میں رکھتا ہے، چنتا ہے، وضع فرماتا ہے، تو ایک ایک لفظ کے اندر معنویت ہے، خالی لفظیت نہیں ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو فرمایا اپنوں کو دو تو اچھے طریقے سے دو، جب غیروں کو، مخالفوں کو بات کرو تو بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ حسن تھا اور حسنہ یہ مبالغہ کا صیغہ کہ بہت ہی اچھا، یعنی وہاں کرٹسی آ جاتی ہے، تو جب مخالف سے بات کریں تو آپ کا لب و لہجہ تو اور دھیما ہو جانا چاہیے، اور اچھا اور نفیس اور لطیف ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ انکار وہ پہلے کر رہا ہے، آپ سے پہلے ہی منکر ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ کی بات سے متاثر نہیں، چانس غالب یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، تو مخالف تو پہلے ہے، اوپر سے آپ گالی گلوچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک پہلے آپ کے ساتھ موافق نہیں، اوپر سے بعد ہی گالی گلوچ۔